بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفصل الثانی، وعن عمران بن حسین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم المسیح الدجال۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت اظہار حق کے لیے لڑتی رہے گی، اور جو شخص ان سے دشمنی کرے گا ان پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ امت کا آخری طبقہ مسیح دجال سے قتال کرے گا۔ آخرہم یعنی امت کا آخری طبقہ وہ کون ہے؟ یعنی حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین جو دجال سے لڑیں گے اور اسے عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور اس کے قتل کے بعد جہاد نہیں ہوگا، کیونکہ یاجوج ماجوج پر عدم قدرت کی وجہ سے ان پر جہاد لازم نہ ہوگا، اور ان کی ہلاکت کے بعد جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے روئے زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے گا، اور ان کی وفات کے بعد جب کفر پھیلے گا تو اس وقت مسلمان ایک ٹھنڈی خشک ہوا سے مر جائیں گے اور صرف کافر باقی رہ جائیں گے، اور پورے روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، تو قیامت قائم کر دی جائے گی۔ بس لا تزال والا یہ جملہ قرب قیامت پر محمول ہے، اس لیے کہ دجال کا نکلنا تو قیامت کے قریب کی علامت ہے اور قرب کی علامت ہے۔ اب یہ دجال کیا چیز ہے؟ دجال کو جانتے ہو آپ؟ دجال یا مسیح دجال جس کا اس حدیث پاک میں ذکر آیا، قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک، اور قرب قیامت یعنی آخری زمانہ میں یہ ظاہر ہوگا۔ تو آخری زمانہ میں دجال، اس کا کوئی اصلی نام ہے یا نہیں، یا یہی نام تھا، یا یہ اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے؟ یہ ایک مستقل بنیاد پہ جو ہے وہ اس کے اوپر محدثین نے بحث کی ہے۔ یہ جو دجال ہوگا شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا، اور احادیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا، جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعین نہیں کیا گیا۔ اب دجال کا برپا کردہ فساد کیسا ہوگا؟ دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کر دے گا، اور اس کے فساد کی شدت کا اندازہ جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں بالکل واضح ہے۔ جب مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا، یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا، اور اس کے بعد ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی، اس کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو اس کے جن ہونے کا گمان ہو، یا ممکن ہے کہ مسلمان یہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور اظہار ثانیہ جنات کیسی ہیں۔ وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ گدھے کے ساتھ جکڑا ہوا دجال ایک جزیرے سے نکلے گا، اس طرح کے گدھوں پر سوار ہوگا اور فلاں ہوگا، وہ ایک مستقل بحثیں ہیں، لیکن بہرحال فتنہ دجال جو ہے وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ دجال کب نکلے گا؟ قرب قیامت میں تو نکلے گا ہی۔ حضور نے فرمایا جب اس کا تذکرہ چھوڑ دیا جائے گا۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری مساجد کے اندر مختلف موضوعات پہ جو ہے وہ موضوع ہوتے ہیں، وہ علماء اکرام کے بڑے اچھے موضوع ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، کبھی شاید سنا ہو ہم نے کسی نے یہ موضوع لگایا ہو بیان کے اندر، دجال کا موضوع۔ لیکن آج تو ہم مختصر بات اس لیے کر دی کہ یہاں پہ حدیث پاک میں اس کا نام آ گیا تھا، تو جب نام آیا تو ہم نے تھوڑی سی بات کر دی۔ ویسے اس کے اوپر مستقل بنیادوں پہ موضوع ہونا چاہیے، اور مسلمان بچوں کو جس کا تعارف ہونا بھی چاہیے، حضرت مسیح علیہ السلام کا اور مسیح دجال کا تعارف ہونا چاہیے۔ مسیح
اب یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی مسیح کا لقب ہے اور ان کے لیے بھی مسیح کا لقب ہے. اس بنیادی یعنی اس کے اندر جو معنی کا فرق ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کتاب الفتن کے اندر پڑھ لیں گے. کتاب الفتن کے اندر انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے. پڑھیے آگے.